वसीम अकरम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर क्रिकेट राइटर हैं, 40 से ज़्यादा उनकी बुक्स हैं। स्टोरी जो है वो फ्लो बहुत ज़्यादा आसानी से करती है, उनके बारे में कौन क्या सोचता है और क्यों नहीं सोचता, और गुस्सा भी रखते हैं जो कि चंद प्लेयर्स के लिए रखते हैं। ये जो एहतसाब और नायब की नाअहली है, तो इमरान खान साहब उनसे कहते हैं कि आई एम विद यू, गिव हिम अनदर, एक और बाउंसर कराएं। तो इमरान खान साहब ने कहा इट्स योर फाइट, सॉर्ट इट आउट। बहुत सारे लोगों के हवाले से वसीम अकरम साहब ने कमेंट किया। क़ार यूनुस उन चंद क्रिकेटर्स में से थे जिन्होंने हल्फ ले लिया था कि हम वसीम की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। वो बताते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह टुगेदर बिल्ड की, किस तरह चैलेंजेस फेस किए, किस तरह वो उनकी रॉक थी हुमा। ही स्केच टुगेदर अ वंडरफुल स्टोरी अबाउट अ वेरी रिमार्केबल लाइफ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोइज़ जाफरी। आई एम डूइंग अ बुक रिव्यू फॉर नया दौर बिकॉज मैंने वसीम अकरम साहब की सुल्तान पढ़ी जो उन्होंने गिडियन हे के साथ लिखी है, और उसके बारे में मैंने कुछ तस्वीरें जब ट्विटर पे ट्वीट की तो नया दौर वालों ने अपनी हॉकिश आइज़ के साथ उनको देख कर ये सोचा कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो उसका फिर रिव्यू दे दें, एंड आई डिडंट थिंक इट वाज अ बैड आइडिया। तो हियर गोज़। एक तो वसीम अकरम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर that has ever graced the game of cricket for many people, for me as well. तो उनकी जो लाइफ स्टोरी थी वो ऑब्वियसली मोर स्पेशल दैन अ नॉर्मल क्रिकेटिंग ऑटोबायोग्राफी होती। दूसरा फिर उस पे सोने पे सुहागा के गिडियन हे जो कि एक अकॉम्प्लिश्ड और बहुत वसिफरस और बहुत ज़्यादा पब्लिश्ड क्रिकेट राइटर हैं। 40 से ज़्यादा उनकी बुक्स हैं, 40 से ज़्यादा किताबें क्रिकेट पे। तो उनके साथ पेयर करके लिखना का नतीजा ये निकला कि एक तो स्टोरी जो है वो फ्लो बहुत ज़्यादा आसानी से करती है। इट्स वेरी रीडेबल द बुक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अंदर फिर वसीम अकरम साहब ख़ुद जो इजहार करने के उनके तरीक़े हैं और स्किल सेट है उससे कहीं ज़्यादा जो क्योंकि गिडियन हे का आर्ट है इस हवाले से उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और आई थिंक ही लेट गिडियन राइट द बुक और ऐड टू द बुक और एडिट द बुक इन अ वे दैट किसी भी एक चीज़ पे अटक नहीं जाते वसीम अकरम साहब। जिस तरह बहुत सारे क्रिकेटिंग या स्पोर्टिंग पर्सनैलिटीज़ कभी कभी टनल विजन का शिकार हो जाते हैं अपनी कमेंट्री में या अपने किताबों में, ये यहाँ पे नज़र नहीं आता। इट्स अ वेरी रीडेबल एंड वेरी इंजॉयबल बुक। और क्योंकि वसीम अकरम का करियर बहुत एक ज़्यादा टमल्टियस टाइम इन क्रिकेट के अंदर था और एक पाकिस्तान ने उरूज और ज़वाल दोनों 4-5 साल के विंडो में देखे थे, इसको सब कुछ को कवर करता है। तो फॉर अ क्रिकेटिंग अफिशनाडो, फॉर अ क्रिकेट हॉबीइस्ट, तो ये वैसे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है और बहुत इंटरेस्टिंग रीड है। डॉटेड विद ह्यूमर। वसीम अकरम क्योंकि ख़ुद एक काफ़ी ह्यूमरस और क्विक विटेड आदमी है, वो आया है इस किताब में, इट कम्स थ्रू। उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे वक्त पे ये किताब लिख रहे हैं कि अभी डजंट रियली केयर कि उनके बारे में कौन क्या सोचता है और क्यों नहीं सोचता, और दूसरे प्लेयर्स के बारे में। और ये भी आया है किताब में कि जिस तरह की वो कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं कि ये अब छोटी और पुरानी बातें हैं जो इंटर प्लेयर राइवलरीज थी, और लाइफ इज़ अ मच बिगर कैनवस। और एक बहुत गनी तरीके से वसीम अकरम अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बयान करते हैं। उसके अंदर जितनी भी उनको इश्यूज़ जितने भी प्लेयर्स से हुए हैं, उसके अंदर अगर वो गुस्सा भी रखते हैं जो कि चंद प्लेयर्स के लिए रखते हैं, तो वो एक हद से ज़्यादा जो है वो आया नहीं होता। मेरे लिए बहुत सारे ज़ाहिर है सियासत से रिलेटेड, क्योंकि दैट्स समथिंग दैट आई एंजॉय। मोमेंट्स बहुत की थे कि एक तो जो प्लेयर्स की व्हीलिंग डीलिंग कि आमिर सोहेल साहब ने क्या कहा और जिसकी वजह से वो इनग्रेशिएट होकर एकदम से वापस टीम में आ गए। रमीज़ राजा किस तरह बिजारली एज चेयरमैन पीसीबी कमेंट्री रोस्टर्स डिसाइड कर रहे थे इसके ऊपर। ये हालिया ऑस्ट्रेलियन टूर टू पाकिस्तान में जहाँ पे मेरे ख्याल से साइमन डुअल ने गलती से कह दिया कि पिच स्लो है, क्योंकि वो फिर मना हुआ था कि पिच स्लो को कह देना, तो एकदम से साइमन डुअल टंग टाइड हो गए थे। इट्स नॉट स्लो, नो नो नॉट स्लो। तो खैर उसके ऊपर भी उसकी बिजारनेस के ऊपर वसीम अकरम साहब ने कमेंट किया। जब उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे थे तो जो एहतसाब ब्यूरो होती थी, द फर्स्ट इटरेशन ऑफ नैब, उसके सामने जाना और उनको क्रिकेट का कितना पता था कितना नहीं पता था, वो कहानी जब सुनाई तो उससे ये आया हुआ कि ये जो एहतसाब और नैब की नाअहली है ये क्रॉस करती है तमाम डायमेंशंस। यानी वो इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ एक क्रिकेटर से क्रिकेट के बारे में सवाल कर लिया करेंगे जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बग़ैर कुछ जाने एलपीजी के हवाले से, एलएनजी और एलपीजी की तफरीक करने के हवाले से शायद खाकानाबाजी से पूछा करते थे। एक बहुत मेरे लिए नुमाया पॉइंट था कि जब वो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ और एक लेजेंडरी वेस्ट इंडीज़ जिसके विव रिचर्ड्स बैटिंग कर रहे हैं और वसीम अकरम ने बॉल कराते हैं और एक बाउंसर कराते हैं, और विव रिचर्ड्स जो है वो चौंक जाते हैं क्योंकि वसीम वाज रैपिड एट द टाइम एंड ही रोज़ क्विकली ऑन हिम। तो वसीम अकरम उसके बाद फिर पम्प्ड अप हैं तो वो गाली दे देते हैं विव रिचर्ड्स को। तो विव रिचर्ड्स कहता है कि डोंट स्वेयर एट मी मैन, आई एम गोना किल यू।
تو I'll kill you. تو وسیم جو ہے وہ ذرا گھبرا جاتا ہے اور واپس جب اپنے مارک پہ جاتا ہے تو وہاں پہ عمران خان صاحب فیلڈنگ کے لیے کھڑے ہیں, اسکپر بھی ہیں, تو وہ ان سے کہتا ہے کہ اسکپر یہ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے. تو عمران خان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ I'm with you, give him another, ایک اور باؤنسر کرائیں. تو وسیم اکرم نے اور پھر مطلب اگریسو بالنگ کرا کے اور 2-4 گالیاں دیں. تو اس کے بعد وہ یہ وسیم اکرم صاحب بھی سنا چکے ہیں کہانی کہ اس کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں جب تھے تو ایک آرڈرلی آیا, اس نے کہا کہ سر آپ کے لیے باہر کوئی آپ کو باہر بلا رہا ہے. تو وسیم اکرم نے کہا کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے دیکھیں. تو وہ گئے تو ایک مسکیولر بیئر چیسٹڈ ویو رچرڈز کھڑے ہوئے تھے بیٹ کے ساتھ کہ ادھر آؤ. تو وسیم واپس اندر بھاگے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اسکیپ آپ نے کہا تھا کہ I'm with you, تو اب کیا کروں. تو عمران خان صاحب نے کہا اٹس یور فائٹ, سارٹ اٹ آؤٹ, یہ تمہارا مسئلہ ہے, جا کے ٹھیک کرو. تو پھر وسیم اکرم صاحب جو ہیں وہ جا کے ویو رچرڈز کے پیر پڑ گئے اور ان کو معافی مل گئی. لیکن یہ عمران خان صاحب کی اینیکڈوٹ میرے لیے اس لیے بہت اچھی تھی کیونکہ خان صاحب نے یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جاؤ لڑو, اور پھر جب لڑائی کے جوتے سر پہ آئے تو یار یہ تو تمہارا مسئلہ ہے یار, سارٹڈ آؤٹ. خیر, ٹیم کی پالیٹکس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے وسیم اکرم صاحب نے کامنٹ کیا, میرے خیال سے بہت میچورلی کامنٹ کیا ہے. سلیم ملک کے بارے میں کہ یہ پلیئر بہت بہترین تھے لیکن انسان اتنے اچھے نہیں تھے, اور ان کی پھر زندگی کے اندر جو ان کی پیکیولر پرسنالٹی ٹریٹس اور جیلسیز اور سب کچھ کو میرے خیال سے بہت عمدگی سے بیان کیا ہے. باسط علی کے حوالے سے نیڈلیس کنٹروورسی, نیڈلیس نیڈ فار گاسپ. راشد لطیف کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو ایک شہید دکھانا کرکٹ کے آنیسٹی کے حوالے سے, جبکہ اتنی گند نہیں تھی کرکٹ میں اکارڈنگ ٹو وسیم اکرم. رمیز راجہ کے حوالے سے بھی کہ اس کی نیڈلیس پولیٹکنگ تھی. عامر سہیل کے اوپر میرے خیال سے بہت زیادہ تنقیدی جائزہ ہے وسیم اکرم کا کہ یہ ایک بہت ہی سیلف رائچس اور بیوقوف قسم کے اوور تھنکنگ کرکٹر تھے. کرکٹ کے حوالے سے اوور تھنکنگ نہیں, مطلب اپنی ذات کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور کچھ زیادہ ہی کر جاتے تھے. جاوید میانداد کے حوالے سے بھی کہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ وسیم اور جاوید کی رہی, میانداد صاحب کی رہی, اس کے اوپر ظاہر ایک بہت کامنٹ ہے, بہت لمبی چوڑی کامنٹ ہے, اور وہ میرے خیال سے بہت ایکوریٹ ڈپکشن ہے وسیم اکرم کی در حقیقت اپنی فیلنگز ٹورڈز جاوید میانداد کے کہ دا ہائیز اینڈ دا لوز, اور وہ دیٹ آلسو میکس اے ویری انٹرسٹنگ ریڈنگ. وقار کے حوالے سے بھی, وقار یونس کے حوالے سے وہاں پر بھی ایک غنی طریقے سے وسیم اکرم نے لکھا ہے. ظاہر ہے اپنے غصے کے عروج پہ ہوتے تو اس طرح ساری باتیں نہیں کرتے, لیکن جس طرح بات سامنے آئی ہے, حالانکہ وقار یونس ان چند کرکٹرز میں سے تھے جنہوں نے حلف لے لیا تھا کہ ہم وسیم کی کپتانی میں نہیں کھیلیں گے, اس کے باوجود انہوں نے اپنی زاویے سے بھی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم بہت زیادہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں بڑے ہو کے ایک بہت زیادہ بڑی اسپاٹ لائٹ کے نیچے آ گئے تھے, تو سب لوگوں کو اس سے فرق پڑتا ہے. اپنی بھی انہوں نے کہانی سنائی. وہاں تک میں پہلے آنا چاہتا ہوں, آخر میں اس پلیئر کا ذکر کروں جس کے بارے میں ان کی سب سے زیادہ کامنٹ ہے, وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان کے لیے وسیم اکرم کے کمپلیٹلی روز ٹنٹڈ کلاسز ہیں, اینڈ وائی ناٹ, ان کے مینٹور ان کو اپنے ونگ کے انڈر لے کے اس پوائنٹ تک پہنچایا کہ جہاں وسیم اکرم جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اپنے آپ میں آ سکے. ہی از گشنگ وتھ پریز فار عمران خان. ہر پوائنٹ پہ انہوں نے بتایا کہ میں کیپٹن بننے کے بعد بھی میری جو کامنٹری, جو میری دوستی اور جو میری پوائنٹ آف ایڈوائس تھی وہ عمران خان تھے. اور آئی تھنک دکھاتا ہے کہ ایک مینٹور مینٹی در حقیقت ریلیشن شپ کتنی گہری ہو سکتی ہے. اور عمران خان ود از پینچنٹ فار آنیسٹی ان دا گیم, اور اس کے حوالے سے ان کی جو لیگیسی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی وسیم بلڈ کرتے ہیں کہ یہ جو سارے الزامات تھے میچ فکسنگ کے اور منی ٹیکنگ کے, یہ در حقیقت محض نوائز تھے. اب اسی میں وہ قیوم رپورٹ, جو قیوم کمیشن کی رپورٹ تھی, اس کو بھی وہ ایک بہت فورینزک طریقے سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں, کافی امپریسولی. اور وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس میں انوملیز کیا ہیں, کہ ایک طرف تو مجھے معاف کیا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ مانا جا رہا ہے کہ میرے اوپر الزام بنتا ہی نہیں ہے, تو یعنی کہ یہ تضادات ہیں, خواہ مخواہ میں میرا نام خراب کیا جا رہا ہے. حالانکہ جہاں متن ہے, جو انکوائری کا بیسس ہے, وہ جس بندے کے بیان کی وجہ سے ہے, اس کے بیان کو کمپلیٹلی رد کر دیا گیا ہے. جو بولر نے آئی ڈونٹ نو سمرانا, اس نے جو بیان دیا تھا وسیم اکرم کے خلاف فار الیجنگ دیٹ ہی واز آفرنگ منی, اس بیان کو رد کر دیا گیا کیونکہ وہ بیان 3 دفعہ چینج ہوا تھا. پھر عامر سہیل صاحب کی بھی اس کے اندر بیان کا تھا اس انکوائری میں, تو ان کا بھی بیان جو ہے وہ کہیں نہیں رہ گیا تھا. تو ظاہر ہے ہی ٹیکس اٹ اپارٹ کوائٹ ویل. اور اگر آپ صرف اس کتاب کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے وسیم اکرم صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سب سے غلط طریقے سے ملائنڈ کرکٹر تھے, اور وہ در حقیقت دودھ کے دھلے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کا پرسنل لائف کے اندر بھی آئی تھنک ایک بہت ہیومن زاویہ انہوں نے پیش کیا ہے اپنی کتاب کا. اپنی پہلی وائف کی جو ان کے ساتھ قربت تھی,
اور جو انہوں نے ان کے شیپ ہونے میں ایک ایسا کردار پلے کیا جو کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، اور جس کے بغیر وسیم اکرم wouldn't have been the man that he is today. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح ٹوگیدر بلڈ کی، کس طرح چیلنجز فیس کیے، کس طرح وہ ان کی راک تھیں ہما، اور کس طرح وہ یہ بھی کوائٹ فرینکلی اور کوائٹ آنیسٹلی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایز اے فادر ان کی کیا فیلنگس تھیں، اور وہ شاید شوونزم کی وجہ سے یا بیکاز آف ویئر ہی کیم فرام اپنے جو وہ آج سمجھتے ہیں کہ ایک والد کے فرائض ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر پائے. ہی وازنٹ اراؤنڈ. ایک ان کے فیملیل سرونٹ ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہی واز مور آف اے پریزنس دین آئی واز ان مائی بوائز لائف، ان دا لائف آف مائی ٹو بوائز. اس کے علاوہ وہ پھر ایک بہت جو ان کی پرسنل ٹریجڈی تھی ہما کی علالت اور ڈیتھ، اس کو بھی وہ لکھتے ہیں. اینڈ اٹس ہارٹ بریکنگ کہ ان کو جو، اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کتاب سے پہلے، کہ ان کو جو مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے آخر کار ان کو شی ڈائڈ بیکاز آف، تو وہ مرض پریونٹیبل بھی تھا اور ٹریٹیبل بھی تھا، اور یہ ڈاکٹرز کی غفلت تھی پاکستان میں لاہور میں، جس کی وجہ سے وہ پھر بڑھ کے ایک ایسی انفیکشن بن گئی جس نے ان کے دل کے اوپر بھی اثر کیا، اینڈ اٹ بیکیم فیٹل. تو وہ دوز ویری ڈارک ڈیز اس کو وسیم اکرم اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں. اور I think it really shakes someone's opinion about their country and their city کہ جہاں پر غفلت اور لیک آف کیپیسٹی کی وجہ سے آپ کی زندگی کی جو موسٹ چیریسڈ چیزیں ہیں ان میں سے ایک آپ سے لے لی جائے. It's also a hard part of the book to read and must have been much harder obviously for him to write. اس کے علاوہ he talks about finding love again and Shanera and ان کا کس طرح کی ملاقات ہوئی, that phase of Wasim Akram's life and how it was very different. I think overall, and it obviously یہ پوری کتاب جو ہے وہ ظاہر کرکٹ کے حوالے سے اٹس اباؤٹ the Sultan of Swing, تو وہ میں نے زیادہ مینشن نہیں کیا ہے, لیکن it is all about as well کہ ان کے کرکٹ کے the amazing contests that Wasim Akram faced in his career, whether it's the 2 balls he bowled in the World Cup to Alan Lamb and the other English batsman, sorry I'm forgetting his name. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ان کی سکسیسز تھیں, اور اس کے بعد, اور پھر جو 2 انہوں نے لگاتار ہیٹ ٹرکس لیں سری لنکا کے خلاف, اس سب کے پیچھے ان کی کیا مائنڈ سیٹ تھا. ان کی اپنی زندگی کے اندر ڈائبٹیز سے فائٹ, ایک دم سے ایک ایسا مرض ان کے اوپر آ جانا جس کو پوری زندگی ان تک رہے گا, اس کی اتنا علم اس وقت نہ ہونا, اتنی ٹیکنالوجی اس وقت نہ ہونا, انسولن کی اویلیبلٹی اتنی آسان نہیں ہونا, اس سب کچھ کے حوالے سے انہوں نے آئی تھنک اسکیچ ٹوگیدر اے ونڈرفل اسٹوری اباؤٹ اے ویری ریمارکیبل لائف. لیکن اگر وہ اتنی ریمارکیبل زندگی نہیں بھی ہوتی تو بھی یہ کتاب ریڈیبل ہوتی, اینڈ آئی ہوللی ریکمینڈ اٹ ٹو ایوری ون, چاہے وہ کرکٹ کے شائقین ہوں یا نہ ہوں.